بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ آئیے ہم سب مل کر کے سب سے پہلے اس عظیم غم کی تعزیت پرسا امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ قرآن حکیم کی جو آیہ شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے میری رسالت کی کوئی مزدوری نہیں چاہیے، میرے اقربا سے محبت کر لو، بس یہی چاہیے۔ یہ اقربا سے محبت رکھی کیوں گئی؟ 2 سال تک سوکھا ہے۔ لوگوں نے مامون سے کہا کہ تو امام علی رضا کو چاہتا ہے کہ ان کی عزت کو ختم کر دے، ان کی آبرو کو ختم کر دے اور وہ کسی طرح سے ہٹ جائیں، اس لیے کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ امام یہی تو ہوتا ہے، لوگ دولت خرچ کرتے ہیں تب بھی ان کے پاس لوگ نہیں آتے۔ امام وہ ہوتا ہے جو دولت خرچ نہیں کرتا، صرف اپنے کردار کو دکھاتا ہے اور لوگ آتے ہیں۔ تیرا کام ہو جائے گا، امام سے کہو کہ دعا کریں اور بارش آئے، پھر دیکھتے ہیں۔ بارش تو آئے گی نہیں اور امام کی توہین ہوگی اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب امام کو پہچانتا نہیں ہے تو ایسی بات سوچے گا، ہے نا۔ اس نے امام رضا علیہ السلام کو میسج بھیجا کہ آپ دعا کیجئے بارش ہو جائے۔ امام نے فرمایا کہ میرے جد امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ جب بھی سوکھا پڑ جائے اور بارش نہ ہو تو پہلے 3 دن روزہ رکھو، پھر نماز استسقاء، کھلے ہوئے میدان میں آؤ، نماز استسقاء پڑھو اور دعا مانگو۔ آؤ سب لوگ آ جاؤ۔ آئے۔ کتنے لوگ نماز استسقاء پڑھتے ہیں بتائیے؟ بارش ہوتی ہے جہاں پر سوکھا پڑتا ہے فوراً آتی ہے، بہت دیر میں آتی ہے یا کبھی جلدی بھی آ سکتی ہے۔ امام کا معجزہ دیکھیے، امام سب کو لے کر کے کھلے ہوئے میدان میں پہنچے۔ امام نے نماز استسقاء ابھی نہیں پڑھوائی نماز استسقاء۔ نماز استسقاء ہمارے لیے ہے کہ ہم پڑھیں، لیکن وہ تو امام ہے، وہاں پر نماز استسقاء پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ روزے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن امام عادت ڈلوا رہے لوگوں کی۔ اللہ اکبر۔ امام نے اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، ایسا لگ رہا تھا امام کی انگلیوں سے نور نکل کے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، امام کے ہاتھوں سے نور نکل کر، روشنی نکل کر آسمانوں کی طرف جا رہی ہے، آسمانوں کی طرف جا رہی ہے۔ امام نے جیسے ہی دعا مانگ کر ہاتھ نیچے کیا، بارش آ گئی۔ توجہ رکھیے گا، بارش آ گئی، بادل آ گئے، بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی۔ امام کا معجزہ دیکھ لیا۔ اب جو لوگ اب مامون کی تو تدبیر الٹی پڑ گئی نا، وہ تو چاہ رہا تھا کہ بارش ہوگی نہیں اور لوگ امام سے دور ہو جائیں گے۔ اب جو امام کا معجزہ دیکھا تو جو نہیں چاہتے تھے وہ بھی امام کے پاس آ گئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جو لوگ غافل تھے، اگنورنٹ ٹائپ کے لوگ تھے، وہ بھی آ گئے امام کے پاس، معجزہ دیکھ لیا۔ اب سنیے، لوگوں نے کہا کہ اے مامون بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ یہ ہم اپنے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں، بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ امام کا تو معجزہ لوگوں نے دیکھ لیا، اب کیا کیا جائے؟ مامون کہتا اب بتاؤ، تم بتاؤ ہم کیا کریں؟ لوگوں نے آئیڈیا دیا کہ اب تم بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤ۔ توجہ رکھیے گا، اور پھر انہیں بڑا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس معجزے ہیں، جادوگر ان کے معجزے کو کاٹ دیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہیں علم نہیں ہے۔ بلائے گئے بڑے بڑے چھانٹ کر کے چھنٹے ہوئے جادوگر، بڑے بڑے جادوگر بلا کر بٹھائے گئے امام کے سامنے۔ انہوں نے جادو دکھانا شروع کیا۔ امام نے فرمایا قالین پر بنے ہوئے شیر کو دیکھ کر کے، تو دیکھ رہا ہے، قالین پر ایک پرنٹ بنا ہوا تھا، پرنٹ، تو دیکھ رہا ہے تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے۔ وہ ایک دم انگڑائی لیتا ہوا اٹھا اور آگے بڑھ کر جادوگروں کو تو کھا گیا۔
توجہ ہے آپ کی؟ جادوگروں کو کھا گیا۔ اب وہ بڑھا مامون کی طرف کھانے کے لیے، مامون دوڑ کر امام رضا کے پیچھے چھپ گیا، کہنے لگا آپ ہی بچا لیجئے، ہلاکت سے بچا لیجئے۔ جملہ نہیں آپ نے غور کیا عزیزان محترم؟ مولا ہلاکت سے بچا لیجئے، آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا بھائی، تبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہلاکت سے بچا لیجئے، یہ 8واں علی ہے جس سے کہہ رہے ہیں ہلاکت سے بچا لیجئے۔ ارے یہی تو ہیں جن کے بزرگوں نے پہلے علی سے کہا تھا علی نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہی تو ہے عزیزان محترم، غور کیا آپ نے؟ یہ ہے وہ، صلی علی محمد۔ بہت سارے واقعے آپ نے سنے ہوتے ہیں، بس میں کنکلوژن دینے کے لیے آپ کو سناتا ہوں یہ۔ اب سنیے گا، امام رضا علیہ السلام کے 2 میں نے آپ کو فضائل کے باتیں آپ کو سنائیں، ابھی پھر میں فضائل پر لاؤں گا آپ کو۔ اس سے پہلے بس 1-2 جملے سن لیجئے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آپ جب تہران جاتے ہیں نا زیارت کرنے، جب آپ زیارت کرنے انشاءاللہ جائیں گے تو آپ تہران جائیں گے شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کرنے کے لیے، جاتے ہیں، بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام نے ان سے فرمایا تھا کہ جاؤ جا کر کے میرے شیعوں کو میسج دے دو۔ اب میسج سنیے امام رضا علیہ السلام کا، میرے شیعوں کو پیغام دے دو، جھوٹ نہ بولیں، آنیسٹ رہیں، بے ایمانی سے کام نہ لیں۔ پھر فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کی توہین نہ کرے، انسلٹ نہ کرے، جھگڑے نہ کرے۔ جو لفظ ہے روایت میں عربی میں جو جملہ ہے امام کا، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کی عزت کو پامال نہ کرے، ختم نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اب یہیں سے سنیے گا میسج، مومن کے لیے کیا ہے۔ کسی نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ مومن کے لیے کیسا ہے؟ بڑی پیاری مثال آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سنیے گا۔ رسول فرماتے ہیں مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ آئینہ سمجھتے ہیں؟ سب سمجھتے ہیں، مرر کی طرح ہے۔ مومن کے لیے ایک مرر کی طرح ہے، ایک آئینے کی طرح ہے۔ مطلب امام رسول نے تو ایک جملہ کہہ کے چھوڑ دیا۔ آیت اللہ محسن قراتی ایران کے بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بہترین اسپیکر بھی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، اس میں جو انہوں نے لکھا ہے اس کے حوالے سے مومن کے لیے کیسے آئینہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے مومن، آپ جب دیکھیے ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مرر کے سامنے، تو مرر اس کو اس کی اچھی باتیں بھی دکھا دیتا ہے، خراب باتیں بھی دکھا دیتا ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ چہرے پر کہیں پر کوئی کلر لگا ہوا ہے، کہیں پر کچھ لگا ہوا ہے، کپڑے میں کہیں کچھ کلر لگے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے آئینہ چہرے کی خوبصورتی بھی دکھاتا ہے اور جو گڑبڑی ہے اسے بھی دکھا دیتا ہے۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کی غلط باتوں پر ہاں نہیں کرے گا، اس کی اچھی بات پر ہاں بھی کرے گا، غلط بات پر نہ بھی کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیا آپ نے؟ جو ہر بات میں ہماری ہاں کرتا رہے، غلط میں بھی، صحیح میں بھی، جھوٹ میں بھی، سچ میں بھی، وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے، جہنم کی طرف جانے میں انکریج کر رہا ہے۔ اور 2-4 قدم آگے بڑھ جائیے، ہے نا، وہ یہی کر رہا ہے۔ اب سنیے، پھر وہ لکھتے ہیں دوسرا پوائنٹ، مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اب سنیے کہ بڑی پیاری اگزامپل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان مرر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو مرر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بڑا آدمی ہے یا غریب آدمی ہے، مالدار ہے یا غریب، جس کی جو بھی کمی ہوتی ہے وہ اسے سچائی سے دکھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری سچائی کے ساتھ دکھا دے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے، کچھ نہیں، جو کھڑا ہوا اس کے سامنے وہ دکھا دیتا ہے کہ ریئلٹی کیا ہے۔ مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مومن غلط کام کر رہا ہے تو یہ نہ دیکھے کہ یہ بڑا ہے تو ڈر جائیں گے، غریب ہے تو جا کر کے اتنا سنائیں گے کہ وہ بیچارہ ویسے ہی ٹوٹ جائے گا، پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، ابھی اتنا اور اوپر سے سنا دیا۔ نہیں، میں ایک جملہ اور کہوں گا آپ سے۔ اللہ اکبر۔ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ وہ تیسری اگزامپل لکھتے ہیں اسی حدیث کی روشنی میں، لکھتے ہیں کہ آئینے کے سامنے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو جتنی کمی ہے اتنا ہی دکھاتا ہے، بڑھا کر نہیں دکھاتا۔ کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ کبھی یوں بھی سن لیا کیجئے، بڑھا کر نہیں دکھاتا۔ اگر چھوٹا سا ایک داغ چہرے پر لگا ہوا ہے، کلر لگ گیا ہے،
ہے نا, تو وہ کلر ہی اتنا ہی دکھائے گا, بڑھا کر نہیں دکھائے گا. وہ لکھتے ہیں مومن کو مومن کے لیے مرر کی طرح ہونا چاہیے, مائکرو اسکوپ کی طرح نہیں ہونا چاہیے. مائکرو اسکوپ کیا کرتا ہے؟ چھوٹی سی چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. اللہ اکبر. مومن کو مومن کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر آپ کسی میں غلط بات دیکھیں تو آپ اس کو صرف اتنا ہی جا کر کے ٹوکیں, آپ بڑھا کر کے نہ بتائیں. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات پتہ چل گئی, کوئی بیچارہ پریشان ہے, اب جا کر کے اس کو اور سنا رہے تاکہ بیچارہ اور ٹوٹ جائے, گناہ ہے یہ. یا اس کے بارے میں دوسروں کو جا کر کے بتا رہے ہیں اور تھوڑا سا اور مسالہ لگا دیا, تیسرے آدمی تک بات پہنچی, انہوں نے ایک اور اس میں ایڈ کر دیا. ایک بیچارے نے غلطی چھوٹی سی کیا کر دی کہ اس کے ساتھ 10 غلطیاں اور ایڈ کر دی گئیں. یہ کیا ہوا؟ یہ آپ غلطی نہیں بتا رہے ہیں بلکہ تہمتیں لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. تہمت کا تو گناہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا گناہ ہے تہمت کا. اس لیے بہت ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آج کے اس ماحول میں بہت بچنے کی ضرورت ہے. ذرا سی بات میں فون گھما دیا, بھائی سنا تمہارے ہاں ایسا ہوا ہے, تمہارے ہاں ویسا ہوا ہے, 10 باتیں اور جوڑ کر کے. ضرورت کیا ہے بھائی؟ اگر کسی مومن کو کسی بات سے تکلیف ہو رہی ہے اس سے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ چھوڑ دیجئے. آپ کے صرف ایک بات کہنے سے اس کا کوئی بھلا والا تو نہیں ہو جائے گا نا. ہاں, اگر اچھی انٹینشن ہے تو ضرور مدد کیجئے, اگر نیت اچھی ہے تو ضرور مدد کیجئے. سنیے عزیزان محترم, اب وہ پھر لکھتے ہیں مومن کے لیے آئینہ ہے. ایک آئینے کے سامنے جب کھڑے ہو, ایک آدمی جب مرر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اپنے آپ کو دیکھتا ہے. جیسے ہی یہ آدمی یہاں مرر سے ہٹتا ہے, دوسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے, تو اب مرر, یہ آئینہ جو ابھی گیا ہے اس کی باتیں اس کو نہیں بتاتا, اس کو اسی کی چیزیں بتائے گا, اس کو اسی کی چیزیں دکھائے گا, دوسرے کی چیز نہیں دکھائے گا. مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کی بات ہے اسی سے کرے, دوسروں سے جا کر لوگوں کے عیب بیان نہ کرے, راز بیان نہ کرے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. دوسروں سے راز بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کا سیکرٹ کسی سے, غور کیا آپ نے؟ اسی لیے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. اب سنیے گا, امام رضا فرماتے ہیں ملعون ہے وہ آدمی جو دوسروں کا راز, ایک مومن کا راز کسی اور کو بتاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے جسے ملعون کہا تھا وہ شیطان آج تک لعنت کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے؟ امام جسے کہہ دیں, ہاں توبہ کر لے انسان, معافی مانگ لے, جس سے بارے میں غلطی کی ہے تو ایک الگ بات ہے. امام نے فرمایا ملعون ہے وہ جو دوسروں کے سیکرٹ کسی اور سے جا کر بتاتا ہے. لوگ بڑے مزے لے کر کے بتاتے ہیں. اس میں مزہ لینے والی کون سی بات ہے؟ جو آج آپ کو مزہ آ رہا ہے کل وہی بہت بڑی سزا بن جائے گی, ہے نا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, مطلب یہ کہ جو آدمی اس گناہ میں مبتلا ہو, میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ مومن ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ. اللہ سے میری دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ ہر بلا سے, پریشانی سے اور گناہوں سے آپ کو, ہم کو, سب کو محفوظ رکھے. یہ میری دعا ہے. ایک مومن, امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, عبدالعظیم حسنی سے فرمایا امام نے, کہہ دو ایک مومن دوسرے مومن کی عزت پامال نہ کرے. اللہ اکبر. امام صادق علیہ السلام سے ایک آدمی ملنے آیا, کہنے لگا مولا میں حج کر کے آیا ہوں. امام نے فرمایا کہ تم ہم اہل بیت کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگا مولا حج کر کے آیا ہوں, آپ کو تکلیف؟ فرماتے تیرا حج تو بہت اچھا تھا, لیکن جب واپس آ رہا تھا تو میرے ایک شیعہ نے تجھ سے مدد مانگی تھی اور کہا تھا مجھے اپنی سواری میں سوار کر لے, تو نے اسے غریب سمجھ کر کے جھڑک دیا تھا. تو نے اسے نہیں جھڑکا تھا بلکہ ہم اہل بیت کی توہین کی تھی. اللہ اکبر. تو نے ایک شیعہ کو, ایک چاہنے والے کو مدد سے جھڑک دیا تھا, ڈانٹ دیا تھا, تو نے اس کی انسلٹ نہیں کی, ہم اہل بیت کی انسلٹ کی ہے. آپ سوچئے جو اہل بیت کی انسلٹ کرے اس کا انجام کیا ہوگا. اس لیے ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کریں. گھروں میں بھی اگر سب کی عزت آ جائے نا ایک دوسرے کی, گھر کے پرابلم حل ہو جاتے ہیں. ہاں, جہاں پر بھی عزتیں آ جائیں نا ایک دوسرے کے لیے, سارے پرابلم حل ہو جاتے ہیں. امام رضا علیہ السلام نے جو میسج دیا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کو ہمیشہ برقرار رکھیں. میرے عزیزو, امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. اب سنیے فضائل کے جملے اور پھر میں مصائب پر جاؤں گا, لیکن ایک دو چند جملے آپ کو سنا دوں فضائل کے. امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا مولا آپ کے دادا رسول, آپ کے جد رسول اللہ کی حدیث ہے, میرا اول بھی محمد, اوسط بھی محمد, آخر بھی محمد, ہم سب محمد. امام فرماتے ہیں ہاں ہے.
کہنے لگا یہ بتائیے جب سب محمد ہیں تو سب کے نام بھی محمد ہوتے؟ کسی کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین ہے، کسی کا نام زین العابدین ہے، آپ کا نام علی الرضا ہے، سب کا نام محمد کیوں نہیں ہے؟ امام نے فرمایا کہ جاؤ قرآن لے کر کے آؤ۔ قرآن لے کر آیا، امام نے فرمایا قرآن کھولو، اس نے قرآن کھولا، امام فرماتے ہیں کون سا سورہ ہے؟ کہنے لگا یہ سورہ بقر ہے۔ فرمایا قرآن بند کرو، بند کیا، فرمایا پھر کھولو، پھر اس نے قرآن کھولا، اب کون سا سورہ ہے؟ سورہ آل عمران ہے۔ امام نے فرمایا پھر کھولو، پھر کھولا، کون سا سورہ ہے؟ سورہ رحمان ہے۔ امام فرماتے ہیں بند کرو قرآن، پھر کھولو، جیسے ہی کھولا فرمایا کون سا سورہ ہے؟ سورہ یاسین ہے۔ امام فرماتے ہیں اچھا یہ ہے کیا؟ کہنے لگا ہے تو قرآن ہی، نام بدلے ہوئے ہیں سوروں کے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہے تو قرآن ہی، بس سوروں کے نام بدلے ہوئے ہیں۔ امام نے فرمایا بس یاد رکھو ہم سب کے سب محمد ہیں، ہمارے نام الگ الگ ہیں، لیکن جب ایک جگہ دیکھو گے، ایک کردار میں دیکھو گے، سب محمد نظر آئیں گے۔ غور کیا آپ نے؟ سب محمد ہیں، ایک کردار میں دیکھو۔ صلی اللہ محمد، ایک کردار میں دیکھو۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں سب تمہیں محمد نظر آئیں گے، اول بھی محمد۔ اہل سنت کے ایک عالم ہیں جن کا نام ہے امام راغب اصفہانی، اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک انسان کی ہسٹری میں، ہیومن ہسٹری میں کوئی ایسی فیملی نہیں دیکھی جس میں 7 نسلوں تک سب کمالات کی بلندیوں پر فائز ہوں۔ یہ صرف 14 معصوم کا، اہل بیت کا کمال ہے کہ ان کے ہاں ہر ایک کمالات کی بلندی پر ہے۔ یہ صرف اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ ہاں عزیزان محترم، اب سنیے گا امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں کتنا خطرناک ماحول ہے۔ آپ جانتے ہیں کیا ماحول ہے؟ مامون سے پہلے ہارون رشید ملعون ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے ایک گیمبلنگ کو جو سرکاری طور پر آتھرائز کیا گیا، اپروو کیا گیا ہے، وہ اس کی گورنمنٹ میں کیا گیا ہے۔ گیمبلنگ کو کس کے؟ ہارون رشید کے، جس کو مسلمانوں نے ہیرو بنا رکھا ہے۔ اور جانتے ہیں حالات کیا ہیں؟ اس نے حکم دیا ہے کہ کسی بھی اولاد علی اور فاطمہ کو، سادات کو زندہ نہ چھوڑنا، مار دینا، جہاں دیکھنا مار دینا۔ آپ سوچئے یہ حالات ہیں۔ اس نے قانون بنایا ہے کہ اگر کوئی پریشان ہے تو اس کو چھوڑ دو اور آگے بڑھ جاؤ۔ آپ سوچئے یہ انسانیت ہے؟ یہ مسلمانوں کا ہیرو ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جب خود بنائیں گے تو ایسے ہی بنے گا، جب اللہ کا بنایا ہوا ہوگا تو اور ہوگا، ہے نا عزیزان محترم؟ اللہ کا بنایا ہوا جب ہوگا۔ ایک عورت جا رہی ہے، سیدانی ہے اس کے زمانے میں، آگے آگے جانوروں کے اوپر گیہوں سب لدا ہوا ہے، گیہوں گندم جا رہا ہے، پیچھے پیچھے یہ عورت بیچاری جو گیہوں گرتا ہے نا اسے اٹھاتی ہے، جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی میں سیدانی ہوں، آل رسول ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اسے لے کر کے جاؤں گی، یہ خلیفہ ہماری مدد ہی نہیں کرتا۔ غور کیا آپ نے؟ ایسے میں آپ کو حالات کیوں سنا رہا ہوں؟ چونکہ مجھے ابھی سنانا ہے کچھ آپ کو۔ حالات ایسے ہیں کہ بغداد میں گورنمنٹ ہے نا ان کی، بنی عباس کا جو کیپٹل سٹی ہے وہ ہے بغداد، بنی امیہ کا کیپٹل سٹی شام، سیریا، دمشق ہے نا۔ یہ 2 تو امپائر چلے ہیں نا اماموں کے، 14 معصومین کے زمانے میں 2 ہی امپائر تھے، بنی امیہ اور بنی عباس، یہ 2 امپائر تھے، گورنمنٹ تھی ان کا سیریا دمشق اور ان کا بغداد، عراق میں بغداد۔ بغداد سے آدمی پولیس والے بھیجے گئے ہیں، سیکیورٹی والے، جاؤ جا کر کے امام علی رضا کے گھر پہ حملہ کر دو، گھر میں جو کچھ ہو سب لوٹ لو اور امام رضا کو قیدی بنا کر کے لے کر کے آؤ۔ سنیے گا روایت، سنیے گا۔ لوگ آئے، امام علی رضا علیہ السلام کے گھر پر حملہ ہوا۔ جیسے ہی گھر میں لوٹنے کے لیے داخل ہونا چاہتے ہیں، امام رضا فرماتے تمہیں لوٹنے کی ضرورت نہیں، انتظار کرو، جو کچھ ہے ہم خود لا کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر امام کو قیدی بنا، امام کو لے کے چلے، مطلب ہاتھوں پہ ہتھ کڑی، پیروں میں بیڑی، یہ سب نہیں ہے، مطلب امام کو لے کے چلے کہ آپ چلیے، آپ کو بلایا گیا ہے۔ امام فرماتے ٹھیک ہے، مامون نے بلایا ہے۔ امام نے اپنے غلام کو ساتھ میں لیا جس کا نام ہے خواجہ ابا سلط ہروی، ٹھیک ہے، اس کو لے کر کے امام چلے، سیکورٹی والے سب ساتھ میں، اتنی پابندی کوئی امام سے ملنے نہ پائے، کوئی نہیں ملنے پائے، لے کے چلے۔ جیسے ہی نیشاپور سے پہلے ایک گاؤں تھا وہاں پہنچے، وہاں پر ایک گیسٹ ہاؤس تھا، مسافر خانہ، جہاں مسافر لوگ ٹھہرتے تھے۔
وہاں پر ٹھہرایا گیا کہ بھائی تھوڑا ٹھہر جائیں، بہت تھک گئے ہیں، یہاں ٹھہر جاتے۔ وہاں پر ایک شیعہ تھا، ایک چاہنے والا تھا، اس کو پتا چلا کہ ہمارے امام آئے ہیں۔ اس گیسٹ ہاؤس میں، اس مسافر خانے میں، اس ہوٹل میں، ہوٹل کہہ لیجیے آج کے زمانے میں، یہاں ٹھہرے ہیں۔ چلو کیسے جائیں؟ وہاں تو سیکیورٹی ہے، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ جانتے ہیں آپ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا، اس نے بال کاٹنے کا کام سیکھا۔ سوچیے آپ کتنی جلدی سیکھا، ایک دن میں، 2 دن میں کتنی جلدی سیکھا وہ نہیں معلوم، لیکن بال کاٹنے کا کام سیکھا۔ کیوں؟ صرف امام سے ملاقات ہو جائے، چہرے کی زیارت ہو جائے۔ اپنا سامان لیا بال کاٹنے کا اور لے کر کے آیا۔ سیکورٹی والوں سے کہتا ہے کہ مجھے اندر جانا ہے۔ کیوں جانا ہے بھائی؟ سیکورٹی والے پوچھتے ہیں کیوں آپ کو اندر جانا ہے؟ کہنے لگا میں بال کاٹنا چاہتا ہوں، قافلے میں کچھ لوگ ہوں گے جن کو بال کٹوانا ہوگا، بس میں بال کاٹوں گا۔ ٹھیک ہے، بال کاٹنا ہے تو آ جاؤ۔ اجازت مل گئی، اندر آیا، 1-2 لوگوں کے بال کاٹے، اس کے بعد سیدھے امام رضا علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، مولا میں آپ کے بال کاٹنے کے لیے نہیں، آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں بال کاٹوں گا ورنہ دوسروں کو شک ہو جائے گا۔ فرماتے کوئی بات نہیں، بال کاٹ رہا ہے۔ جب بال کاٹ رہا ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جب میں بال کاٹ لوں گا امام کے تو امام سے کچھ مانگوں گا۔ جیسے ہی یہ دل میں خیال آیا کچھ مانگوں گا، ابھی بال کٹ کے کمپلیٹ ہونے والے ہیں، کٹنے والے ہیں، کام ختم ہونے والا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور زمین پر پڑے ہوئے ایک پتھر کے ٹکڑے کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی امام نے دیکھا تو پتھر کا ٹکڑا سونا بن گیا۔ امام فرماتے ہیں اسے اٹھا لے جانا۔ کہنے لگا مولا یہ سونا نہیں چاہیے۔ پھر کیا چاہیے؟ مولا آپ کا کوئی ایسا کرتا دے دیجئے، قمیض دے دیجئے جس میں آپ نے نماز پڑھی ہو۔ امام نے غلام کو حکم دیا اسے ایک میری قمیض دے دو جس میں میں نے نماز پڑھی ہے۔ مل گئی، بڑا خوش، جانے لگا۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا پھر مڑا، امام کو دیکھا۔ امام فرماتے کچھ اور چاہیے؟ جلدی سے آیا، کہنے لگا مولا ایک تمنا اور ہے، ایک حاجت ہے۔ امام رضا فرماتے کیا حاجت ہے؟ کہنے لگا مولا بڑے کریم امام ہیں آپ، مولا جب میں مرنے لگوں تو آپ میرے سرہانے آ جائیے گا۔ کیا تمنا ہے؟ سونا سامنے پڑا ہوا ہے لیکن امام نے دیا تھا۔ امام نے فرمایا تھا ہم اہل بیت جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، لے جاؤ۔ اٹھا لیا تھا اس نے، لیکن لینے نہیں آیا تھا سونا، کسی دولت کی لالچ میں نہیں آیا ہے۔ کرتا لیا، سونا لیا، جا رہا ہے۔ امام ایک آخری خواہش، جب میں مرنے لگوں تو میرے سرہانے آ جائیے گا۔ امام رضا فرماتے جاؤ ہم نے وعدہ کیا آئیں گے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ اس کے بعد قافلہ وہاں سے چلا گیا قافلہ خراسان پہنچ گیا، مشہد پہنچ گیا، قافلہ پہنچ گیا وہاں۔ روایتیں بتاتی ہیں اس کے بعد ایک دن امام رضا علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ امام ایک دم سے اٹھے اور فرماتے ہیں لبیک لبیک لبیک، میں آتا ہوں۔ جیسے ہی لوگوں نے سنا، دیکھا امام اٹھے، آگے بڑھے اور غائب ہو گئے۔ جب امام واپس آئے تھوڑی دیر کے بعد امام آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا مولا کہاں گئے تھے؟ فرماتے ہیں اس مومن سے، بال کاٹنے والے سے وعدہ کیا تھا، آج اس کے مرنے کا دن تھا، میں اس کے سرہانے گیا تھا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ اس کی روح بڑے آرام سے ملک الموت نے نکال لی ہے۔ میں کہوں گا اے اہل بیت آپ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے۔ یہ 8واں علی ہے جو اپنے چاہنے والے کے وقت موت سرہانے پہنچ رہا ہے، اور وہ پہلا علی ہے جو اپنے ہر چاہنے والے کی مدد کرنے قبر کے اندر اتر جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ قبر کے اندر اتر آتا ہے، آ جاتا ہے چاہنے والے کی مدد کرنے۔ توجہ ہے آپ کی۔ ایک اور روایت آپ کو سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو، امام کا ایک معجزہ۔ ایران کا ایک شہر ہے، ایران کے ایک شہر میں ایک گروپ ہے جو ہر سال یعنی یہ شہر جو ہے نا یہ بالکل ٹرکی کے بارڈر کے اوپر ہے، ٹرکی کے بارڈر کے اوپر یہ شہر ہے۔ یہ ہر سال یہاں کے لوگ گروپ بنا کر جاتے ہیں مشہد امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ امام رضا علیہ السلام جو گروپ لیڈر تھا اس کے خواب میں آئے، سپنے میں آئے، اور آ کر کے فرمایا کہ اب کی جب زیارت کرنے آنا تو ابراہیم جو ہے اس کو لے کے آنا، ابراہیم کو لے کر آنا۔ ٹھیک ہے مولا۔ اب یہ سوچ رہا ہے، یہ آدمی سو کر اٹھا، لوگوں سے پتا کیا بھائی یہ ابراہیم کون ہے؟ امام نے بتایا، اس کا پورا نام بتایا ہے ابراہیم۔
اس کے مطلب فیملی نیم کے ساتھ. یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ تو جیب کاٹنے والا ہے، جیب کترا ہے، یہ جیبیں کاٹتا ہے، پاکٹ مار ہے بھائی یہ. اب یہ قافلے کا جو لیڈر ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ خواب میرا ٹھیک نہیں ہے. کہاں امام، کہاں جیب کترے کے لیے کہیں گے کہ اسے لے کر کے آنا زیارت پہ؟ ارے کہتے تو کسی مومن کے لیے کہتے، کسی شریف آدمی کے لیے کہتے، جیب کترے کے لیے نہیں میرا خواب لگتا ہے ٹھیک نہیں. سو گیا. دوسرے دن سویا، جیسے ہی سویا پھر امام آئے. فرماتے ہیں کہ اب کی جب زیارت کرنے آنا تو ابراہیم کو لے کر آنا. تیسرے دن پھر امام آئے، اب کی جب زیارت کرنے مشہد آنا تو ابراہیم کو لے کر آنا. اب تو یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں خواب تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی تو سیکرٹ ہے. اب یہ ڈھونڈتا ہوا چلا بھائی ابراہیم کہاں ہیں. پتہ چلا کہ وہ چور مارکیٹ جو ہے وہاں ملیں گے ابراہیم صاحب. یہ بیچارہ پہنچا، بھائی ابراہیم صاحب کدھر ہیں؟ مل گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس نے بتایا نہیں، اپنا خواب نہیں بتایا کہ امام نے کہا ہے. کہنے لگا اب کی جب ہم زیارت کرنے جائیں گے اور جلدی جانے والے ہیں، اگلے ہفتے جانے والے ہیں، تم کو بھی چلنا ہے. کہنے لگا کیا مذاق ہے؟ کہاں میں گنہگار، کہاں وہ پاک و پاکیزہ امام، کہاں ان کا دربار، کہاں میں چور، میں گنہگار آدمی، میں جاؤں گا؟ مجھے کیا لے جاؤ گے؟ وہ میری جگہ نہیں ہے، وہ پاک لوگوں کی جگہ ہے، شریفوں کی جگہ ہے. میرا جیسا گنہگار وہاں کہاں جائے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں تمہیں چلنا تو پڑے گا. کہنے لگا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ ضد کر رہے ہو، فری میں زیارت مل رہی ہے تو چلو، لے کے چلو، ہمیں کیا پرابلم ہے، چلو بھائی. ابراہیم صاحب تیار ہو گئے. روایت اب سنیے گا، یہ واقعہ جو ہے بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ ابھی سمجھیے کہ 80 سال یا 100 سال پرانا ہی واقعہ ہے. ابراہیم تیار ہو گئے، قافلہ نکلنے کا ٹائم ہو گیا. ابراہیم صاحب کو بلایا گیا، آ جائیے. ابراہیم نے کہا دیکھو ایک بات بتا دوں، میرے پاس پیسہ ویسا تو کچھ نہیں ہے. قافلے میں جب جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے پیسہ ویسا تو دینا پڑے گا، وہاں خرچے ہیں، ہوٹل کا، کھانے کا، یہ سب کہاں سے دیں گے؟ کہنے لگا میرے پاس کوئی خرچے ورچے کا پیسہ ویسا نہیں ہے. یہ دیکھو ابھی ہم نے فلاں آدمی کی پاکٹ ماری تھی، 4 روپے میرے جیب میں رکھے ہیں، یہ ہیں، فلاں آدمی کی جیب کاٹ کے آیا ہوں، یہ 4 روپے پڑے، اسی کو لے لو اگر چاہو تو. اس نے کہا نہیں اپنے پاس رکھو، جب دیکھا جائے گا. چلو بس میں بٹھا لیا، بس میں جا رہے ہیں. یہ بس چلی، ایک جنگل سے پاس ہو رہی ہے. جیسے ہی جنگل میں پہنچی بس، سامنے ڈاکو آ گئے جو ابراہیم صاحب کے بھی گرو تھے، ان کے بھی باپ تھے. ڈاکو آ گئے، وہ سب ہتھیار لے کر کے گھس گئے گاڑی کے اندر، بس کے اندر آ گئے. نکالو پیسہ، نکالو یہ، نکالو وہ، نکالو. اب ظاہر ہے ڈاکوؤں کا بھی ایک لیڈر تو ہوتا ہی ہے، سردار ایک ڈاکو کا. سب کچھ لوٹ لیا گیا، پیسہ یہ وہ جتنا بھی تھا لوگوں کے پاس، زائرین کے پاس، سب لوٹ لیا. لوٹنے کے بعد ڈاکو چلے گئے. جیسے ہی ڈاکو گئے، اب یہ قافلے کا سردار سر پکڑ کے بیٹھ کے رونے لگا. اب کیا کروں گا، اتنے لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں، ان کے کھانا پینا رہنا سب کیا ہوگا، کیا کریں، اتنی دور آ چکے ہیں، کیا کریں گے، کیسے کریں گے. اتنے میں ابراہیم صاحب بس سے اترے اور آئے. کیوں رو رہے ہو بھائی؟ کہا کیوں رو رہے ہو، تم نے نہیں دیکھا کیا ہوا؟ اب سنیے گا، تم نے نہیں دیکھا کیا ہوا؟ کہا میں نے تو دیکھا ہے. گھبراتے کیوں؟ سارے قافلے والوں کو نیچے بلاؤ. سارے قافلے والے آئے. اب ابراہیم نے اپنی جیب سے سب کا سامان نکالنا شروع کیا، سب کے پیسے نکالنے شروع کیے. تمہارا کتنا تھا یہ لے جاؤ، تمہارا کتنا تھا یہ لے جاؤ، تمہارا کتنا تھا یہ لے جاؤ. توجہ رکھیے گا، تمہارا کتنا تھا یہ لے جاؤ. اب یہ قافلے والا حیران، کہتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہنے لگا کہ تم سب ڈاکوؤں کا چہرہ دیکھ رہے تھے، میں ڈاکوؤں کے سردار کی جیب دیکھ رہا تھا. یہ کہاں رکھتا ہے سب کا پیسہ لے کر کے، ظاہر ہے سرداری تو اپنے پاس رکھے گا نا. یہ کہاں رکھتا ہے میں وہ دیکھ رہا تھا. تم کو پتا ہے میں کون ہوں، میرا تو کام ہی ہے جیب کاٹنا. جب انہوں نے سب کو لوٹ لیا، ہم نے ان کو لوٹ لیا، میں نے ان کی جیب کاٹ لی، اس لیے یہ سب آپ کے سامنے حاضر ہے، سب لوگ لے لو. سب نے لے لیا. اب سنیے گا عزیزان محترم، سب نے لے لیا. اب یہ قافلے کا سردار پھر رونے لگا. اب ابراہیم صاحب نے کہا اب کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ ابراہیم کہتا ہے کہ اب کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا اب مجھے سمجھ میں آیا امام رضا نے میرے خواب میں کیوں کہا تھا کہ اب کی جب آنا تو ابراہیم کو ساتھ لے کر آنا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. امام اپنے چاہنے والوں کو بچانا چاہیں تو ایسے بچاتے ہیں، ایسے بچاتے ہیں. جیسے ہی اس آدمی نے، ابراہیم نے اب جو یہ سنا، کہنے لگا کیا کہہ رہے ہو؟ امام کا حکم تھا
تم نے ابھی تک نہیں بتایا، تم امام کے حکم سے ہمیں لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ اب یہ بیٹھ کے رونے لگا، کہتا ہے مولا میں بڑا گنہگار تھا، مولا مجھے معاف کر دیجئے، آج کے بعد سے وعدہ کرتا ہوں کہ ساری گناہیں چھوڑ دوں گا، مولا آج سے کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ دیکھیے دو طرح کے گنہگار ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن سمجھتا ہے ہم سے اچھا کوئی نہیں، دوسرا وہ ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں تو ہیں، جو سمجھتا ہے چھوٹی سی گناہ کو سمجھتا ہے ہم نے بہت بڑا کرائم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس کے اندر یہ چیز تھی، مطلب دل زندہ تھا، اسی لیے امام کی نگاہ کرم اس پر ہو گئی۔ دل زندہ تھا، دل مرا نہیں تھا۔ ہاں گناہ کو گناہ سمجھتا تھا کہ میں گنہگار ہوں، اور جب انسان، اللہ اکبر، روایتوں میں لکھا ہے اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو ہمیشہ سمجھو کہ تم گنہگار ہو، کبھی یہ نہ سمجھو کہ ہم سے زیادہ کوئی پاک نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی اچھا نہیں ہے، نہیں۔ جس دن انسان نے یہ سوچ لیا اللہ اس کی ساری عبادتیں واپس کر دیتا ہے، لے جاؤ نہیں چاہیے تمہاری عبادت۔ عزیزان محترم، اللہ نے نبی موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ کل جب مجھ سے باتیں کرنے آنا تو اس آدمی کو لے کر آنا جو تمہاری نظر میں سب سے چھوٹا سب سے حقیر آدمی ہے۔ حضرت موسیٰ جب پہاڑ پر پہنچے تو خود اکیلے پہنچے، اللہ نے کہا موسیٰ لائے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ مجھے میری نظر میں سب سے زیادہ چھوٹا میں ہی نظر آیا۔ کتنا بڑا نبی ہے، اولو العزم پروفٹ ہے حضرت موسیٰ۔ اللہ نے کہا موسیٰ اگر تم کسی اور کو لے کر کے آتے میں تم سے نبوت کی پوزیشن چھین لیتا، کسی اور کو اگر لے کر آتے۔ یہ امتحان تھا ایک نبی کا۔ نبی موسیٰ کہتے ہیں میرے اللہ مجھ سے زیادہ میری نظر میں چھوٹا آدمی نظر ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ انسان کتنی بھی بڑی منزل پر پہنچ جائے، عبادت کرے، علم حاصل کرے، مولانا بن جائے، کچھ بھی بن جائے، پیسے والا بن جائے، کچھ بھی بن جائے، میں سب کی مثال دے رہا ہوں، کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم بڑے ہو گئے، نہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ آیت اللہوں کے پاس جائیے، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں آیت اللہ ہوں، وہ یہ کہتے ہیں میں طالب علم ہوں۔ یہ حقیقت ہے، فیکٹ ہے یہ۔ عزیزان محترم آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اللہ اکبر، یہ تو ایک بات تھی مورلز کے حوالے سے، مجلس حسین ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں ہم کو کہاں ملتی ہیں؟ مجلسوں ہی سے تو ملتی ہیں۔ یہ مجلسوں کا تو صدقہ ہے، یہ صرف مجلس نہیں ہے، یہ ایک کلاس ہے، یہ ایک درسگاہ ہے، یہاں سے بہت کچھ ملتا ہے، علم کا رزق ملتا ہے۔ ایک آپ کو عمل بتا دوں، آپ کو انشاءاللہ بہت کام آئے گا، امام رضا علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل۔ ایک عالم بتاتا ہے، ایک عامل بتاتا ہے، یہ عمل کر لو فائدہ، اور ہوتا ہے۔ امام رضا خود بتائیں تو سوچئے کتنی بڑی بات ہے اور کیسا عمل ہوگا، سوچئے، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ کرنا کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری بڑی سے بڑی حاجت ہو، مایوس نہیں ہو، اگر حاجت قبول کرانی ہے کسی بھی طرح کی، جائز اور حلال حاجت ہونی چاہیے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انسان 2 رکعت نماز پڑھے، امام رضا فرماتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھو، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھو، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھو، سورہ انا انزلنا، ٹھیک ہے؟ پڑھنے کے بعد امام فرماتے جب نماز ختم کر لو، یہ 2 رکعت نماز آپ نماز حاجت کی نیت کیجئے، نماز حاجت پڑھتا ہوں، نماز شروع کیجئے، اس طریقے سے پڑھیے، جب نماز ختم ہو جائے تو اب آپ قرآن اپنے ساتھ لیجئے، اور ایک چھوٹی سی دعا ہے، 3 لائن کی دعا ہے، وہ دعا پڑھیں، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بھیج دوں گا۔ 3 لائن کی دعا ہے، اور وہ دعا اس سے ملتی جلتی ہے جو آپ ماہ رمضان میں عمل قرآن کرتے ہیں۔ انسان اس دعا کو سامنے رکھے، قرآن کو سر پر رکھے، اس دعا کو پڑھے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھے یا سیدی یا اللہ، پھر 10 مرتبہ پڑھے بے محمدن، بے حق محمدن، 10 مرتبہ بے حق علی، 10 مرتبہ بے حق فاطمہ، 10 مرتبہ بے حق الحسن، 10 مرتبہ بے حق الحسین، پھر 10 مرتبہ بے حق علی ابن الحسین، پھر 10 مرتبہ بے حق محمد ابن علی۔ اس طریقے سے 12 اماموں کا نام لے۔ امام فرماتے ہیں جیسے ہی یہ عمل پورا، بس یہ جہاں آپ نے 12 امام کا نام لیا عمل آپ کا کمپلیٹ ہو گیا، صلوات پڑھی آپ نے عمل کمپلیٹ ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ تم اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پاؤ گے، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، دعا قبول ہو جائے گی، حاجت پوری ہو جائے گی۔ چھوٹا سا عمل ہے، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اس عمل کے کرنے سے۔ ان مجلسوں ہی سے تو ملتا ہے، ان مجلسوں میں آپ آتے ہیں، ضرور آئیے۔ اور دیکھیے یہ فاتحہ یا نیاز، ان سب چیزوں کا بڑا احترام ہے، بڑی رسپیکٹ ہے۔ اگر آپ گرا ہوا دیکھیں تو اٹھا کر رکھ دیں،
فاتحہ اکثر گرا ہوا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ابھی تو میں نے دیکھا ہے کہ میں نے 2-3 بار یہ بات مجلس میں پڑھی ہے، تو لوگ ماشاءاللہ سے اب خیال رکھتے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو فاتحہ ہے نا، یہ چھوٹی سی چیز بھی اگر گری ہے نا، یہ چھوٹی مت سمجھیے، اس کا ریلیشن حسین سے ہے، یہ حسین کے نام پر یہاں آیا ہے۔ اور سنیے، چاہے فاتحہ ہو یا نیاز ہو، لے کر کے جائیے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو چھین کر کے لیتے ہوئے دیکھا ہے، تھوڑا سا دے دو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں مجلسیں پڑھنے الحمدللہ بہت دنیا میں گھما ہوں، بہت ساری جگہوں پہ گیا ہوں، ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا ہے، تھوڑا سا مجھے دے دو، اس لیے کہ یہ تبرک حسین ہے، بڑی عزت ہے اس کی، بڑی عزت ہے۔ میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے کہ جسے تبرک سے، اس فاتح کھانے سے بیماری سے شفا ملی ہے، کینسر کی بیماری سے اسے شفا ملی ہے، پورے عقیدے اور ایمان سے کھایا تھا، اس کا رشتہ حسین سے ہے، اب کھاؤں گا تو شفا ملے گی، اور ملی۔ ہاں، ایسے لوگوں کو بھی دے، ایمان بس اتنا مضبوط کر کے انسان اس کو لے۔ اور جو نیاز ہے، یہ جو بھی ہے، کبھی اس سے منہ نہ موڑیے گا۔ ایران کے ایک بہت بڑے ذاکر تھے جو مجلسیں پڑھتے تھے پورے محرم، صبح سے شام تک کم سے کم 10 مجلسیں پڑھتے تھے، اور کہیں پر بھی نیاز چھوڑتے نہیں تھے، نیاز چاہیے۔ بہت پیسے والے آدمی تھے وہ، عالم دین، خود بڑی پراپرٹی تھی، کھیت تھے، زمینیں تھیں، بڑے ریچ آدمی تھے، لیکن تھوڑی سی نیاز ضرور مانگتے تھے، تھوڑی سی دے دو لیکن مجھے دے دو۔ توجہ رکھیے گا۔ ایک دن مجلس پڑھ کر کے، محرم کی 11 محرم تھی، یہ اپنے گھر میں آئے، رات کا وقت تھا، انہوں نے دیکھا کہ گھر کے دروازے پر کچھ بچے کھڑے ہوئے ہیں، سنیے گا، بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ آگے بڑھے، بچوں کو سلام کیا، بچوں نے کہا مولانا صاحب ہم بچے بھی مجلس کرتے ہیں، ہماری خواہش ہے آج آپ ہماری مجلس پڑھ دیں۔ کہنے لگے بچوں بہت تھکا ہوا ہوں، صبح سے 10 مجلسیں پڑھ چکا ہوں، آج چھوڑ دو کل پڑھ دوں گا۔ کہنے لگے نہیں، ہمیں آج ہی مجلس ہم نے رکھی ہے اور آپ کو پڑھنی ہے، اور ہم نے کھانے کا انتظام، نیاز کا انتظام کیا ہے۔ سنیے عزیزان محترم، مولانا چلے آئے، مجلس پڑھی، بہت تھکے ہوئے تھے، مجلس پڑھی، جیسے یہ لوگ نیاز لے کر کے ایک پلیٹ میں آئے کہ اسے لے لیجئے، مولانا نے کہا کہ بچوں تم لوگ کھا لو، میں چل رہا ہوں۔ یہ چلے گئے، نہیں کھایا، گھر آ گئے، خواب میں دیکھا جناب زہرا تشریف لائی ہیں، اور فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں اے عالم بڑا اچھا تم نے خطاب کیا، میرے بیٹے حسین کی بہت اچھی مجلس پڑھی، لیکن تم نے وہ نیاز کیوں چھوڑ دی؟ تمہیں معلوم ہے؟ فاطمہ بتا رہی ہیں سنو، جہاں بھی نیاز حسین ہوتی ہے یا جہاں پر بھی تبرک ہوتا ہے، جسے آپ کی زبان میں فاتحہ کہتے ہیں، فرماتی ہیں جب یہ تیار کیا جاتا ہے تو میں اس میں ہاتھ ضرور لگاتی ہوں، جس میں میں نے ہاتھ لگایا تھا تو اسے چھوڑ کر آ گیا۔ عالم دین کہتے ہیں کہ میں رات بھر روتا رہا، اور صبح اٹھا اور سیدھے وہاں اس حسینیے میں، اس امام باڑے میں پہنچا کہ جہاں پر بچوں نے مجلس کی تھی، اور میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں زمین پر تھوڑا سا بھی پڑا ہو تو اسے اٹھا کر کے کھا لوں۔ اللہ اکبر، بڑا احترام ہے، بڑی رسپیکٹ ہے اس کی۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیں، یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں بیان کرنا، اس لیے کہ شاید اگر کسی کے علم میں نہ ہو اس کے علم میں آ جائے۔ عزیزان محترم آپ مجلسوں میں آتے ہیں، مولا امام رضا آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھیں، وقت ملے ضرور امام رضا کی زیارت کو جائیے گا۔ معصومین نے فرمایا امام رضا کی زیارت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ کیوں؟ فرمایا تھا اس لیے کہ مولا حسین کی زیارت کرنے مسلمان بھی جاتا ہے، عیسائی بھی جاتا ہے، ہر ایک جاتے ہیں، لیکن امام رضا کی زیارت کرنے کے لیے صرف تم لوگ جاتے ہو۔ اپنے شیعوں سے فرمایا تھا تم لوگ جاتے ہو۔ اللہ اکبر، امام رضا کی زیارت کرنے کا موقع ملے ضرور جائیے گا۔ امام فرماتے ہیں جو میری زیارت کرنے آئے گا میں اس کی قبر میں مدد کرنے کے لیے آؤں گا۔ ایک عالم دین کا واقعہ پھر کبھی انشاءاللہ پڑھوں گا کہ امام اس کی قبر میں، انہوں نے 20 مرتبہ امام رضا کی زیارت کی تھی، 20 مرتبہ ان عالم دین کی قبر میں امام ان سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ جب امام آ جائیں تو پھر عذاب کہاں کا، پھر سوال و جواب کہاں کا؟ سوچئے تو کتنا بڑا آنر ہے، شرف ہے زیارت امام رضا علیہ السلام کا۔ ماشاءاللہ آج شہادت کا دن تھا، ہمارے مومن بھائیوں نے اپنا کام دھندا بند رکھا، جنہوں نے بند رکھا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے رزق میں دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ کسی کے گھر میں اگر کوئی دنیا سے گزر جائے خدا نخواستہ تو وہ کام دھندا اس دن نہیں کرتا، اس دن وہ اپنی دکان کھول کے تو نہیں بیٹھتا ہے نا۔ آپ نے ماشاءاللہ سے
اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ جو کام کر رہے ہیں، کسی کے یہاں ملازم ہیں، تو ان کی ایک بات مجبوری ہے، لیکن اگر کوئی خود کر رہا ہے تو اچھا یہ ہے کہ کم سے کم پنجتن کی شہادت میں جو آپ دھندے بند کرتے ہیں اسے کیجئے۔ آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ ایمان رکھیں اہل بیت کے اوپر۔ یہ کسٹمر آپ کا رزق نہیں دیتے، اللہ آپ کا رزق لے کر دیتا ہے، اللہ آپ کو رزق دیتا ہے۔ اہل بیت اللہ سے سفارش کر کے رزق آپ تک پہنچواتے ہیں، ہے نا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ جب سنتا ہوں کہ آپ لوگوں نے امام کی، رسول اللہ کی، پنجتن پاک کی رسپیکٹ میں اپنے دھندے کو بند کیا۔ اللہ اکبر۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جو امام زمانہ سے کہتے ہیں مولا آپ کے بزرگوں کی شہادت تھی، ہم نے یہ چھوڑا اور ہم آپ کے ذکر میں بیٹھے ہیں۔ ہم نے اس دن بند کیا ہے اپنی دنیا کو اس دن بند کیا ہے۔ جب آپ آئیں گے تو یقین کیجئے ہم سب چھوڑ کر کے آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام، بس میں شہادت کے چند جملے پڑھ کر کے مجلس ختم کر رہا ہوں۔ روایتیں بتاتی ہیں کسی بھی امام کو جب مدینہ چھوڑنا پڑا ہے، کتنے اماموں نے چھوڑا ہے آپ جانتے ہیں؟ امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام موسی کاظم علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، ہے نا، امام حسن عسکری علیہ السلام، انہوں نے مدینہ چھوڑا ہے، انہیں بلایا گیا ہے اور وہاں پر زہر دے دیا گیا ہے۔ جب امام کو اسیر بنا کر لے جانے کے لیے، جب امام کو لے جانے کے لیے سپاہی آئے، جانتے ہیں جس امام نے بھی مدینہ چھوڑا ہے تو وہ سب سے پہلے رسول کی قبر پر خدا حافظ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور پھر جنت البقیع میں اپنے بزرگوں کی قبروں پر جا کر کے ان سے رخصت ہوئے۔ روایتیں بتاتی ہے امام رضا علیہ السلام جب رسول اللہ کے روضے پر آخری رخصت کے لیے تشریف لائے، روایتیں بتاتی ہیں جب امام تشریف لائے، امام رضا کے ساتھ ان کے بیٹے امام محمد تقی بھی تھے، بہت کم سن تھے امام محمد تقی۔ ہاں عزادارو، امام رضا علیہ السلام اندر گئے زیارت کرنے کے لیے، جیسے ہی حجرے سے باہر آئے جہاں رسول کی قبر ہے، ہاں باہر آئے، روایتیں بتاتی ہیں امام رضا نے دیکھا امام محمد تقی زمین پر بیٹھے ہیں، امامہ اتار دیا ہے، مٹی اٹھا کر سر میں ڈالتے ہیں۔ امام رضا نے پوچھا بیٹا محمد تقی کیا بات ہے؟ امام تقی عرض کرتے بابا جس بیٹے کو پتہ چل جائے کہ اب اس کے یتیمی کے دن قریب آ رہے ہیں، ہائے وہ غم نہ منائے تو کیا کرے۔ آزادارو، امام رضا رونے لگے، بیٹے کو گلے سے لگایا، بزرگوں سے رخصت ہوئے، امام رضا چلے۔ عزادارو، ایک دن وہ آیا جب امام رضا کو بلایا گیا، انگور کے اندر زہر ملا کے رکھا ہے، امام نے صرف 2 انگور کھائے تھے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مامون کہتا ہے اور کھائیے، امام فرماتے ہیں تیرا جو مقصد ہے ان 2 انگوروں میں پورا ہو جائے گا، کیوں ضد کر رہا ہے کہ میں اور انگور کھاؤں؟ عزادارو، امام گھر میں آئے، عزادارو ہمارا امام بڑا مظلوم ہے، ارے نجف میں علی ہے نا تو علی کے قریب میں حسین ہے، عزادارو علی کے قریب میں موسیٰ کاظم بھی ہیں، علی کے قریب میں محمد تقی بھی ہے، عزادارو جہاں علی النقی ہے قریب میں حسن عسکری بھی ہے، جنت البقیع میں اب معصوم کوئی اکیلا دفن نہیں ہے۔ ہاں امام رضا، امام کی غریبی تو دیکھیے، ایران کے پورے ملک میں اکیلا معصوم ہے جو اپنی معصومہ بہن فاطمہ معصومہ کے ساتھ دفن ہے، لیکن بہن اتنی دور ہے، اللہ اکبر، بہن دور ہے۔ عزادارو، روایتیں بتاتی ہے امام گھر میں آئے، امام کا غلام ہے جس کا نام ہے خواجہ ابا سلط ہروی۔ ہاں عزادارو، یہ امام کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، یہ مدینے سے امام کے ساتھ آئے ہیں۔ امام نے فرمایا اے ابا سلط تو میری حالت دیکھ رہا ہے؟ کہتے ہاں مولا، آپ کا جسم کا تو رنگ بدل رہا ہے۔ امام فرماتے یہ زہر کا اثر ہے۔ امام لیٹ گئے، فرماتے اے خواجہ ابا سلط دیکھو جب میری شہادت ہو جائے گی میرا بیٹا محمد تقی مدینے سے آ جائے گا، معجزے سے آئے گا، دیکھو محمد تقی مجھے غسل دے گا، مجھے کفن پہنائے گا، میری نماز جنازہ پڑھائے گا، میں کہوں گا مولا۔ کچھ دیر بعد مولا کی شہادت ہو گئی، مولا بڑے خوش نصیب تھے جب دنیا سے گئے، بیٹا آ گیا، غسل بھی دے دیا، کفن بھی پہنا دیا، نماز بھی پڑھا دی۔ ہائے میرا حسین، کربلا میں بیمار بیٹا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں تو
کے جنازے کو دیکھتا ہوا سامنے سے گزر گیا اور یہ کہتا ہوا گیا بابا اگر ہتھکڑی نہ ہوتی آپ کو غسل بھی دے آپ کو غسل بھی دیتا کفن بھی پہناتا عزادارو اجرکم عند الزہرا عزادارو یہ ایام عزا کی آخری رات نہیں ہے عزادارو 8 ربیع الاول تک ہم غم کے ایام عزا مناتے ہیں عزادارو ابھی تو دن باقی ہے نا لیکن یہ آخری ایام چل رہے ہیں عزادارو روایتیں بتاتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام دنیا سے شہید ہوئے دنیا سے گزر گئے میں کہوں گا مولا آپ دنیا سے گئے بہن بیٹیاں الحمدللہ قیدی نہیں بنائی گئی لیکن ہائے حسین جب دنیا سے گئے ہیں بہنوں کو قیدی بنایا گیا بیویوں کو قیدی بنایا گیا عزادارو یہ لٹا ہوا قافلہ جب شام میں داخل ہوا یزید کی بیوی ہے جس کا نام ہند ہے اس ہند کو حسین نے شفا دی تھی یہ ہند یزید کہتا ہند اپنی کرسی لگا کر بیٹھ جا کچھ لوگوں کو ہم نے قیدی بنا کر بلا رہے ہیں تم اپنی کنیزوں کے ساتھ آگے بڑھنا اور ان کا مذاق اڑانا روایتیں بتاتی ہے کہ ہند ایک مرتبہ کرسی پر آ کر بیٹھی ادھر سے اللہ اکبر نبی کی نواسیاں علی کی بیٹیاں عزادارو قیدی بنا کر لائی جا رہی ہے ہند کی آنکھ بند ہوئی ہند نے خواب میں دیکھا رسول آئے ہے فاطمہ آئی ہے اے ہند اٹھو آگے بڑھو ہند کی آنکھ کھل گئی ارے زینب آگے بڑھ رہی ہے نا عزادارو قافلہ آگے بڑھ رہا ہے نا ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا اے بہن زینب یہ وہی بی بی ہے نا یہ وہی ہند ہے نا کہ جو ہمارے گھر میں رہ چکی ہے جس کو بھائی حسین نے شفا دی تھی ارے یہ وہی ہند ہے نا کہ جو ہماری کنیزی کر چکی ہے ہماری کنیزی میں رہ چکی ہے عزادارو زینب نے ایک جملہ کہا میر انیس کہتے ہیں زینب نے جملہ کہا آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں عزادارو قافلہ آگے بڑھا ہند آگے بڑھتی ہے اور کہتی بی بی کیا غضب ہو گیا عزادارو یہ ہند دوڑتی ہوئی یزید کے پاس پہنچی یزید کا گریبان پکڑا یزید کیا غضب کر دیا آل رسول کو قیدی بنا کر دربار میں لا رہا ہے عزادارو یزید نے اپنی اباہ ہند کے سر پر ڈال دی کہ دیکھو تمہارا سر کھلا ہوا ہے ہند تڑپ گئی کہتی ہے تجھے شرم نہیں آتی ارے اپنے گھر کی عورتوں کو حجاب میں رکھنا چاہتا ہے رسول کی بیٹیوں کو بے حجاب کر کے لایا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا